العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، اضافت کا سبق چل رہا ہے. مجرورات، الاسماء المجرورہ، اسماء مجرورہ، اور وہ صرف مضافلے ہیں. پھر ہم نے مضافلے کی تعریف پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب اس کی تقسیم آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. دیکھیے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ. أما المعنوية فهي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إما بمعنى اللام نحو غلام زيد، أو بمعنى من نحو خاتم فضة، أو بمعنى في نحو صلاة الليل. وفائدة هذه الإضافة تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة نحو غلام رجل. وعلم، جان لیجئے، ان الاضافۃ علی قسمین، کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، معنویۃ و لفظیۃ. اضافت معنویہ و لفظیۃ، اور اضافت لفظیہ. اما المعنویۃ، بہرحال اضافت معنویہ، فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها. اضافت معنویہ وہ یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. ترجمہ دوبارہ دیکھیں. اما المعنویۃ، بہرحال اضافت معنویہ، فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها، تو یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. وہی اما بمعنی اللام، اور وہ یا تو لام کے معنی میں ہوگا، نحو غلام زید، جیسے غلام زید، او بمعنی من، یا من کے معنی میں، نحو جیسے خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، او بمعنی فی، من، یا فی کے معنی میں، جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز. وفائدۃ هذه الاضافۃ، اور اس اضافت کا فائدہ تعریف المضاف ان اضیف الی معرفۃ، مضاف کو معرفہ بنانا ہے اگر معرفہ کی طرف اضافت کی جائے، کما مر، جیسا کہ پیچھے گزر گیا، یعنی مثالوں میں. او تخصیصہ، یا اس کو خاص کرنا ہے، ان اضیف الی نکرۃ، اگر اس کی اضافت نکیرہ کی طرف کی جائے، جیسے غلام رجل، کسی آدمی کا کوئی غلام. یہاں سے اب اضافت کی تقسیم کی جا رہی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى قِسْمَيْن، سے جان لیجئے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ. اب اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں تو تعریف کر رہے، فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ، یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. یعنی اضافت معنویہ میں اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ کے علاوہ کوئی دوسرا اسم مضاف ہو. اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ کے علاوہ کوئی دوسرا اسم مضاف ہو، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اضافت معنویہ ہے. یا پھر یہ کہ مضاف صیغہ صفت ہو، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ مضاف ہو، لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو. اس کو مثالوں سے سمجھ لیجئے. دو مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہے، دیکھیے. جیسے کریم البلدی، شہر کا سخی، اور مصارع البلدی، شہر کا پچھاڑنے والا. تو اب کریم اور مصارع دونوں صیغہ صفت ہے، لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے. کیوں اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ کریم البلدی میں اور مصارع البلدی میں
جس کو یعنی پچھاڑنے والا، مصار البلدی شہر کا پچھاڑنے والا، اور کریم البلدی یعنی شہر کا سخی. تو شہر سخی نہیں ہوتا ہے، یا جس کو پچھاڑنا ہے وہ شہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ شہر والے سخی ہوتے ہیں، یا شہر والے پچھاڑے جاتے ہیں. تو کریم البلدی اور مصارع البلدی میں سخی ہونا اور پچھاڑنا یہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، بلکہ شہر والے سخی ہوتے ہیں، شہر والے پچھاڑنے والے ہوتے ہیں. لہذا یہ مضاف اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں گے اضافت معنویہ کی تعریف میں کہ وہ ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. تو سب سے پہلی صورت تو یہ بنے گی کہ مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو، صیغہ صفت کے علاوہ کوئی دوسرا اسم ہو. اور دوسری شکل یہ بن سکتی ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو تو وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو. یہ دونوں شکلیں یا دونوں شق آپ کو یاد رکھنا ہے اضافت معنویہ میں. کیا کہ پہلی شق اور پہلی صورت یہ کہ مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ کے علاوہ اگر کوئی اسم مضاف بن رہا ہے تو وہ اضافت معنویہ ہے. اور اگر مضاف صیغہ صفت ہے، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مضاف بن رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے یا نہیں. اگر اپنے معمول کی طرف مضاف ہے تو پھر وہ اضافت لفظیہ ہے، اضافت معنویہ نہیں. اور اگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے تو پھر وہ اضافت معنویہ ہے. تو اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ. بہرحال اضافت معنویہ تو یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. وہی اما بمعنی اللام نحو غلام زید او بمعنی من نحو خاتم فضة او بمعنی فی نحو صلاة اللیل. اور وہ یا تو لام کے معنی میں ہوگا، یعنی اضافت معنویہ، اضافت معنویہ بتقدیر حرف جر تین طرح سے آتی ہے. یعنی ہم نے یہ پڑھا کہ اضافت میں مضاف مضاف الیہ کے درمیان حرف جر مقدر ہوتا ہے. تو کون سے حروف مقدر ہوتے ہیں؟ تو عموماً یہ تین حروف مقدر ہوتے ہیں. نمبر ایک لام مقدر ہوتا ہے، نمبر دو من مقدر ہوتا ہے، اور نمبر تین فی مقدر ہوتا ہے. وہ لام کے معنی میں یعنی اضافت معنویہ بتقدیر حرف جر لام، وہی اما بمعنی اللام نحو غلام زید، تو اس کی اصل ہوگی غلام لزید. او بمعنی من، یا من کے معنی میں ہوگی یعنی من مقدر ہوگا جیسے خاتم فضة یعنی خاتم من فضة. او بمعنی فی، یا فی مقدر ہوگا جیسے صلاة اللیل یعنی صلاة فی اللیل. اضافت معنویہ بتقدیر حرف جر تین طرح سے آتی ہے. بمعنی اللام اس کو اضافت لامیہ بھی کہتے ہیں، اضافت لامیہ. اور بمعنی من، یا من کے معنی میں جیسے خاتم فضة اس کو اضافت منیہ بھی کہا جاتا ہے. اور بمعنی فی، یا فی کے اس کو اضافت فیہ یا اضافت ظرفیہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز، یعنی رات میں پڑھے جانے والی نماز. اب فی کہاں مقدر ہوگا، من کہاں مقدر ہوگا، اور لام کہاں مقدر ہوگا؟ تو دیکھیے تقدیر من سے، یعنی جبکہ مضاف الیہ جنس سے مضاف سے ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو. جیسے خاتم فضة چاندی کی انگوٹھی. اب جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ چاندی کی ہوتی ہے، تو دونوں کی جنس ایک ہے، خاتم فضة. تو ایسی صورت میں من مقدر ہوگا، یعنی مضاف الیہ عام خاص من وجہین اور مضاف کے لیے اصل ہو. تقدیر فی سے جبکہ مضاف الیہ ظرف ہو، جب بھی مضاف الیہ کے معنی میں ظرفیت ہوں گے تو فی مقدر ہوگا جیسے ضرب الیوم یعنی ضرب فی الیوم، آج کے دن میں مارنے کا وقت ہے. تو اور تقدیر لام سے جبکہ اوپر کی دونوں صورتیں نہ ہو، جبکہ اوپر کی دونوں صورتیں نہ ہو، یعنی کتاب زید، زید کی کتاب یعنی کتاب لزید. تو لام کے معنی میں ہوگا جبکہ یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام کے معنی میں اس وقت تو ہوگا جبکہ اظہار ملکیت مقصود ہو، یعنی کسی چیز کی ملکیت بتلانا مقصود ہو. جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو یہاں مضاف الیہ چونکہ مالک ہے غلام کا،
تو اب یہاں لام مقدر ہوگا. آپ کتاب کے مالک ہیں، کتاب زید، زید کی کتاب. آپ قلم کے مالک ہیں، قلم زید، زید کا قلم، قلم کا آپ کا قلم. تو جہاں اظہار ملکیت مقصود ہو وہاں لام مقدر ہوگا، اور بمعنی من جہاں مضاف الیہ جنس ہو، مضاف الیہ دونوں کی جنس ایک ہو تو وہاں من مقدر ہوگا، جیسے خاتم و فضۃ. اور بمعنی فی من، یا جہاں مضاف الیہ ظرف ہو، جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یعنی رات میں پڑھے جانے والی نماز. تو جس وقت نماز پڑھی جا رہی وہ رات کا وقت ہے، ظرف کے معنی پائے جا رہے ہیں. تو اسی صورت میں اب یہاں مضاف الیہ چونکہ ظرف ہے تو اب یہاں فی مقدر ہوگا. تو اضافت بتقدیر حرف جر 3 طرح سے آتی ہے. نمبر 1 لام کے معنی میں، نمبر 2 من کے معنی میں، نمبر 3 فی کے معنی میں. وفائدۃ هذه الاضافۃ، اس اضافت کا کیا فائدہ ہے؟ اس اضافت کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس اضافت کے 2 فائدے ہیں، یعنی اضافت معنویہ کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1 تعریف المضاف، اور نمبر 2 تخصیص المضاف. تعریف المضاف اور تخصیص المضاف. تعریف المضاف یعنی مضاف کو معرفہ بنانا، اور تخصیص المضاف یعنی مضاف کو خاص کرنا. یعنی اگر مضاف نکیرہ ہے تو اس کو معرفہ بنانا، مضاف اگر نکیرہ ہے تو اس کو معرفہ بنانا. لیکن تعریف مضاف یعنی مضاف کو معرفہ بنانا کب ہوگا؟ اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے، کما مرہ، جیسا کہ گزر گئے. دیکھیے اوپر ہم نے جو مثالیں پڑھی ہے، غلام زید، زید کا غلام. اب یہاں غلام نکیرہ ہے، لیکن جب اضافت کر دی جائے گی تو وہ ہو جائے گا معرفہ. غلام زید، زید کا غلام. ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الی المعرفہ بھی معرفہ ہوتا ہے، مضاف الی المعرفہ بھی معرفہ ہوتا ہے. خاتم فضۃ اور صلاۃ اللیل. اب خاتم فضۃ اس میں یہ تخصیص المضاف ہے، یہ جو ہم نے پڑھا تخصیص ہو یا خاص بنانا. اب خاتم فضۃ جب کہا جائے چاندی کی انگوٹھی، تو چونکہ فضۃ خود نکیرہ ہے، اس لیے کہ اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے. تو اب یہاں نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف کی گئی، اور اضافت کے 2 فائدے اضافت معنویہ کے، اور یہ اضافت معنویہ ہے، یہ اضافت معنویہ ہے خاتم فضۃ. اس لیے کہ ابھی جو ہم نے تعریف پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو یہ خاتم صیغہ صفت نہیں ہے. تو اب خاتم فضۃ چاندی کی انگوٹھی، اس میں تخصیص مضاف کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. کیسے تخصیص مضاف کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کہ اگر صرف خاتمن ہوتا، صرف خاتمن ہوتا تو یہ نکیرہ ہے، اور نکیرہ میں عموم ہوتا ہے، نکیرہ میں عموم ہوتا ہے. چاندی کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، تو انگوٹھی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. اور بات ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی پہننا درست شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. تو اب خاتم فضۃ، یہ جو خاتم فضۃ ہے، اس میں ہم نے اس کو جب مضاف بنا دیا تو اب اس میں تخصیص پیدا ہو گئی کہ چاندی کی انگوٹھی، جو اشتراک تھا، جو عموم تھا، وہ ختم ہو گیا کہ چاندی کی انگوٹھی. اب اس سے وہ تمام شبہات اور جو عموم تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور اس میں ایک خاص چاندی کی انگوٹھی، لیکن ابھی بھی وہ معرفہ نہیں. او بمعنی فی، یا فی کے معنی میں، جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز. اب یہاں بھی معرفہ کی طرح مضاف ہے تو یہ صلاۃ بھی معرفہ ہو جائے گا. تو اس اضافت کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1 مضاف، لیکن مضاف کو معرفہ بنانا کب ہوگا؟ جبکہ وہ معرفہ کی طرح مضاف ہو. اور تخصیص ہو، یا تخصیص جبکہ نکرہ کی طرف اضافت کی جائے، جیسے غلام رجل، آدمی کا غلام. اب یہاں غلام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کا غلام، عورت کا غلام، بچے کا غلام. لیکن جب رجل کہہ دیا گیا تو اس میں تخصیص ہو گئی، معرفہ نہیں ہوا ہے، تخصیص ہوئی، عموم میں کمی آ گئی ہے، قلت اشتراک ہو گیا ہے. تو غلام رجل کسی آدمی کا غلام. تو یہ اضافت معنویہ کا سبق ہوا. آپ یہ یاد رکھیں کہ اضافت معنویہ پر الف لام کا داخل کرنا جائز نہیں ہے.
اضافت معنویہ پر الف یعنی مضاف پر الف لام کا داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اضافت کے وقت تو مضاف سے تنوین اور نون تثنیہ اور نون جمع بھی ساقط ہو جاتے گر جاتے، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی اس کو پڑھ لیا ہے۔ ایک چیز اور آپ یہ یاد رکھیں گے اضافت معنویہ میں کہ مضاف میں تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر لفظ غیرہ مثل اور سوا اور اس جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں جن میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو اگر مضاف بنایا جائے تو اس میں تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی لفظ غیرہ کو اگر ہم مضاف بناتے ہیں تو مضاف اضافت معنویہ میں تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر غیرہ کو مضاف بنایا جائے تو اس میں تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ 3 سوالات آج کے سبق میں ہمارے یہاں رہیں گے، اس لیے کہ بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے اضافت کی دونوں قسموں کی تعریف کیجیے، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ دوسرا سوال اضافت معنویہ بتقدیر حرف جر کتنی طرح سے آتی ہے، ماں مثال بتلائیے۔ اور تیسرا سوال کہ اضافت معنویہ کے کیا فوائد ہیں، اضافت معنویہ کے کیا فائدے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.